راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ان کو آپ نے ریموو بھی کیا بطور ایڈمن. مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ احسن اقبال صاحب بطور ایڈمن کسی کو بیٹھ کر ریموو کر رہے ہیں واٹس ایپ گروپ میں سے. انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، ان کا جملہ سن لیجئے. سابق وزیر اعظم پاکستان جناب راجہ پرویز اشرف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی شخص ہے جو ملک کا مجرم ہے اور اس وقت لندن میں بیٹھا ہے، اس کا نام نواز شریف ہے. اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ پتہ نہیں انہوں نے کب کہا ہے، کل کی بات ہے جی. اچھا، بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جچتا نہیں ہے یہ جملہ کہنا، اور چونکہ اس سے پہلے وہ پی ڈی ایم کی میٹنگز کے اندر کچھ اور خیالات کا اظہار کر چکے ہیں، اور ان کے سوال کے جواب میں بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پولیٹیشنز کو گریس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اس نظام سے ہے اور عمران خان صاحب سے ہے. اور ہم نے ویسے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اب پیپلز پارٹی سے ہم نے کوئی جملے بازی یا مکالمہ بازی نہیں کرنی ہے. نہیں، آپ بالکل نہ کریں جملے بازی یا مکالمہ بازی، اینڈ آئی وونٹ انسسٹ، لیکن جہاں پر سوال میرا بنتا ہے وہاں آپ سے جواب میں ضرور ایکسپیکٹ کرتا ہوں. کیا پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتیں جس میں ایک جے یو آئی ہے، ایک نون، ایک بات کہہ دوں دلچسپ بات. جی پلیز آپ کر لیں، میں اس کے بعد. یہ پاکستان ہی ہے جی کہ ایک کرپشن کے کیس میں انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کو کرپشن پکڑنے کے الزام میں تمغے دے دیے جائیں اور اس کیس کے اندر جو ملزم ہیں انہیں بری کر دیا جائے. پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کم از کم 10-20 سال پیچھے چلی گئی. اب اسے پی ٹی آئی سے وہ ووٹ واپس حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں 5 سال 10 سال 15 سال کتنا سٹرگل کرنا پڑے گا. اب جو انہوں نے موقف لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انہیں اگلے الیکشن میں ہو سکتا ہے کہ صوبہ سندھ میں بھی نقصان ہو. چونکہ زرداری صاحب کا یہ کہنا کہ میرا ڈومیسائل کمزور ہے، میرے نزدیک سندھ کے عوام کی توہین ہے. سندھ کے عوام کا ڈومیسائل میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے عوام سے بھی زیادہ ویٹ رکھتا ہے، زیادہ ویٹ رکھتا ہے، اس لیے کہ سندھ کے عوام کی جمہوریت کے لیے قربانیاں اور جدوجہد پنجاب کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کمپرومائز ہو چکی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو بھی کمزوری کی بات کرے گا وہ اگلے الیکشن میں اس کی قیمت ادا کرے گا. تو ابھی بھی ادا کر رہے ہیں نا آپ لوگ، ڈیوائیڈ تو ہے نہیں، یہ ڈویژن کوئی معنی نہیں رکھتی. دیکھیے اس وقت پیچ اپ ہو سکتا ہے، اس وقت ڈویژن دو ہی ہیں، ایک بندوبستی نظام کے ساتھ اور ایک بندوبستی نظام کے خلاف آئین اور آئین کی بالادستی والے. یہ فیصلہ ہر جمہوریت ہے کہ وہ ڈیوائیڈ کے کس سائٹ پہ کھڑی ہے. کیا وہ کمپرومائزز کی سیاست کر رہی ہے یا وہ پرنسپلز کی سیاست کر رہی ہے؟ اس وقت یہ شارپ ڈویژن موجود ہے کہ ایک طرف پرنسپلز کی سیاست ہے اور ایک طرف کمپرومائزز کی سیاست ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگوں میں ہم نے 6-7 مہینے کی جدوجہد کی ہے، اس کے بعد اب پاکستان کے عوام میں جو شعور پیدا ہوا ہے وہ کسی کمپرومائز کی سیاست کے حق میں نہیں ہے. وہ ایک پرنسپلز کی سیاست چاہتے ہیں، وہ ایک ٹرانسپیرنٹ سیاست چاہتے ہیں، اور وہ کسی بیک ڈور کمپرومائز یا مک مکا کے حق میں نہیں ہے. جو بھی کرے گا. مائدہ صاحبہ، جب تک جہانگیر ترین کے خلاف کیس شروع نہیں ہوا، صبح سے لے کے شام تک آپ لوگوں نے لٹھ لے کے پی ٹی آئی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ عمران خان اپنی اے ٹی ایم جہانگیر ترین سے نہیں سوال کرتا، اس کا احتساب نہیں کرتا. اب اگر جہانگیر ترین کا کیس شروع ہوا ہے تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فراڈیا نہیں ہے تو اچھا انسان ہے. وہ امیر یہ کہاں احتساب کر رہے ہیں، کس کا احتساب کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. ایک تو ان کے فائنانس منسٹر ہیں، وہ ابھی نیب کی وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں سپریم کورٹ میں، جو ابھی لگائے ہیں. دوسرا جو ہے جہانگیر ترین صاحب کا، یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ پتہ نہیں کہاں تک کرتے ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ جو 40 ایم پی ہیں ان کے جو ان کے خلاف بول رہے ہیں آج کے، وہ کہ حکومت سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان سے کیوں نہیں یہ شو کاز نوٹس لے نا، ان سے پوچھے کہ یہ پارٹی کے خلاف کیوں جا رہے ہیں، کہ ڈرتے ہیں نا کہ حکومت پنجاب کی گر جائے گی. یہ کون سی اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں؟ اور جو پی ڈی ایم کے بارے میں اتنے پریشان تھے، وہ تو پی ٹی آئی کے ٹی کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے، ترین صاحب کے بارے میں خود پریشان ہونا چاہیے کہ 40 ایم پی چلے گئے تو ان کی تو حکومت چلی جائے گی.
اب مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے آپ سے بڑا امپورٹنٹ کویسچن پوچھا تھا. میں نے آپ کو کہا تھا امیر صاحب میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ وزیروں کا موازنہ کرنا بند کر دیں. آپ ایک دفعہ ہی وزیر اعظم چینج کر دیں گے تو پورے ملک کے مسائل ختم ہو جائیں گے. سو میں یہ کہوں گی, آپ سے التجا کر رہی ہوں کہ آپ وزیر اعظم سوائے صبح اٹھ کے جو جہاد کرنے نکلتے ہیں وہ کرتے ہیں اپوزیشن کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن. سارا دن وہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں کہ کس کی زمین نکالنی ہے, کس طرح کیس نکالنا ہے, کس طرح اس کیس میں زمینوں کے رد و بدل کرنے ہیں, اور اپنی زمین کی فکر نہیں ہے جو بنی غالہ میں ہے, جو چند پیسوں سے جو ہے انہوں نے اپنی اونرشپ میں لے لی ہے, اور اپنا جو محل ہے وہ یاد نہیں ہے. سو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں, جب جس حکومت کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, جس حکومت نے صرف انتقامی کارروائیاں کرنی ہیں اور پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے, ان کی کانسنٹریشن کبھی بھی عوام کے ریلیف کے لیے نہیں ہو سکتی. اب آپ جو وزارتوں کی بات کریں, میں تو کہوں گی شندانہ صاحبہ کو لے آئیں, دیگر ایم این ایز ہیں ان کے بڑے قابل ہیں, ان کو لے آئیں, آ کے ان کو جو ہے ان منصب پہ بٹھائیں. ہم دیکھتے ہیں کیسے کام نہیں ہوتا. کام نہیں ہوگا. کام جب وزیر اعظم جس منصب پہ جس بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پرائورٹیز ہی کچھ اور ہیں. ان کی پرائورٹیز ہی یہ ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن کو جو ہے نیچا دکھانا ہے, تو وہ عوام کے بارے میں کیسے سوچیں گے؟ رائٹ. اچھا, آپ نے جہانگیر ترین صاحب کو کہا کہ وہ 40 لوگ توڑ رہے ہیں, اگر وہ توڑ لیتے ہیں تو عمران خان صاحب کی حکومت گر جائے گی. اچھا, 40 لوگ توڑنے والی بات تو پہلے ایک سوال تھا, لیکن اب یہ بات باقاعدہ طور پہ باضابطہ طور پر کہہ دی گئی ہے. راجہ ریاض صاحب ایم این اے ہیں تحریک انصاف کے, انہوں نے کیا فرمایا؟ ریاست مدینہ میں تحریک انصاف کے 40 کے قریب ممبران انصاف مانگ رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے آپ سے گزارش ہے کہ اس بات کو اور مزید آگے نہ بڑھائیں. ہم ابھی تک بڑا سوچ سمجھ کے تحریک انصاف کے پرچم کے نیچے کھڑے ہیں, لیکن اگر اسی طرح رویہ رکھا گیا پھر ہم بھی کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں. یہ آپ کو آج آخری دفعہ کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ میں کہ ہمیں انصاف چاہیے, نہیں تو اس کے بعد ہم اپنے آئندہ کا عمل انشاءاللہ جلد اعلان کریں گے. ہم نے 2011 میں عمران خان کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا, عندیہ کیا, اور 7 سال ان کے ساتھ رہے, اور ہمیں صرف اعلیٰ مقصد ایک تھا کہ انصاف اور ایمانداری. آج آپ حضرات کو اور سب کو پتا ہے نہ انصاف ہے نہ ایمانداری ہے. رائٹ. شاندانہ صاحبہ, آخری موقع وہ دے رہے ہیں. 40 لوگوں کا انہوں نے نام پہلے لیا, وہ ہمارے ساتھ ہیں, دھمکی لگا دی ہے, اور 5 سے 6 دن میں یہ اپنے لائے عمل کا اعلان کر دیں گے. یہ بھی آپ کو بتا دوں. انمیوٹ کر دیں. وزیر اعظم نے, جی امیر صاحب, وزیر اعظم نے پچھلے کہہ دیا تھا کہ مجھے کرسی سے کوئی عشق نہیں ہے, ہونا ہوگا تو اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا, اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا ہوگا تو کہیں بھی بیٹھ جاؤں گا. ان کو بھوک نہیں ہے کرسی کی, نہ انہیں اپنے بیٹے بیٹیوں کو پرائم منسٹر اس ملک کا لگانا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بات تو گئی, کوئی فرق نہیں پڑتا. جو تھریڈ ہے دیکھی جائے گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یاد رکھیں, اس سے بڑے بڑے تھریٹس ہو چکے ہیں, اس سے آگے بھی بڑے تھریٹس ہوں گے. اٹ ڈزنٹ میٹر. اس سے بڑا تھریٹ ہی ہے ویسے. میں فرینکلی اس سے بڑا تھریٹ, میری بھی کیلکولیشن ہے پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ کے طور پہ, یہ 40 لوگوں کا مطلب ہے یہ فارغ پر گیا.